حضرت خدیجہ سلام علیہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے ایثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ سلام علیہا مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعہ شام، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے جا کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 10 سال قبل از عام الفیل ہوئی۔ آپ نے 70 برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت الملا میں سپرد لحد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیں، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دیجیے گا جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہیں، اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہم ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ ان کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی؟ اس کی وجہ بھی ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہیں، اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال کیا، چنانچہ اس وقت ان کی نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اس طرح رمضان کے روزے ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 2 عظیم صدموں نے حضور کو بہت مغموم کر دیا، اس لیے اس سال کو ام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔
روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے پیاری غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو قاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے سب سے کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت کلثوم بنت محمد اور آخر میں سید کائنات سید فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ ان کی سب کی پیدائش میں ایک ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم تھیں، اس لیے اقوا کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بعض خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔